بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 128 میں باب ترجل فصل ثانی سے حدیث نمبر 4453 سے لے کر 4459 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مقدسہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں وعن ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يلبس النعال السبتية ويصفر لحيته بالغرس والزعفران وكان ابن عمر يفعل ذلك. رواه النسائی. حضرت ابن عمر سے روایت ہے نبی کریم دباغت کیے ہوئے اور بغیر بال کے چمڑے کی پاپوش پہنتے تھے اور اپنی ریش مبارک پر ورس جو ایک یمنی علاقے کی گھاس ہوتی تھی اور زعفران کے ذریعے زرد رنگ چڑھاتے تھے. نیز حضرت ابن عمر بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے، یعنی مذکورہ پاپوش پہنتے اور مذکورہ خضاب استعمال کیا کرتے تھے. یہ نسائی شریف کی روایت ہے. السبتیہ دباغت شدہ کھال کو جس کے بال اکھیڑ کر کھال صاف کر لی گئی ہو اسے کہتے ہیں. اگلی روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے وعن ابن عباس قال مر علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل قد خضب بالحناء فقال ما احسن هذا قال فمر آخر وقد خضب بالحناء والكتم فقال هذا احسن من هذا ثم مر آخر قد خضب بالصفرة فقال هذا احسن من هذا كله. رواہ ابو داود. حضرت ابن عباس کہتے ہیں ایک دن نبی کریم کے سامنے سے ایک شخص گزرا جس نے مہندی کا خضاب لگا رکھا تھا. آپ نے فرمایا اس کا خضاب کتنا اچھا ہے. راوی کہتے ہیں پھر ایک اور شخص گزرا جس نے مہندی اور وسم کا خضاب لگا رکھا تھا. تاجدار انبیاء نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ خضاب پہلے سے بھی بہت اچھا ہے، وہ خالص سیاہ نہیں تھا. اس کے بعد ایک اور شخص گزرا جس نے زرد خضاب لگایا ہوا تھا. آپ نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ ان سب سے زیادہ اچھا ہے. بالحناء والکتم. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ والکتم میں واو معا کے معنی میں ہے، جیسا کہ پہلے بھی اسی کو راجح قرار دیا گیا تھا. اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر الشیب ولا تشبہوا بالیہود. رواہ الترمذی ورواہ النسائی عن ابن عمر وزبیر. حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہتے ہیں رسول کریم نے فرمایا بڑھاپے یعنی بالوں کی سفیدی کو خضاب کے ذریعے بدل ڈالو اور یہودیوں کی مشابہت اختیار نہ کرو جو خضاب نہیں کرتے. اگلی روایت بھی بعینی ہی یہی ہے لیکن اس میں راوی کا اختلاف ہے. اس روایت مقدسہ کو ترمذی نے روایت کیا ہے اور اگلی روایت ابن عمر اور زبیر سے نسائی نے کی ہے. بس راوی کا اختلاف ہے، متن حدیث یہی ہے. اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں. حضرت عامر بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتف الشيب فإنه نور المسلم من شاب شيبة في الإسلام كتب الله له بها حسنة وكفر عنه بها خطيئة ورفعه بها درجة رواه ابو داود۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں، اور رسول کریم نے فرمایا سفید بالوں کو نہ چنو، کیونکہ بڑھاپا یعنی بالوں کا سفید ہونا مسلمانوں کے لیے نورانیت کا سبب ہے۔ جو شخص حالت اسلام میں بڑھاپے کی طرف قدم بڑھاتا ہے، یعنی جب کسی مسلمان کا ایک بال سفید ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اس کی ایک خطا کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کا ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے۔ یہ ابو داود کی روایت ہے۔ گویا مومن کے سفید بال نورانیت کا سبب ہے۔ لا تنتفو کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، سفید بال نوچنے کی ممانعت ہے، کیونکہ یہ انوار الہی کا مظہر ہیں اور مومن کا وقار ہے۔ ان کا بڑھنا اچھا ہے، نوچنا اچھا نہیں ہے۔ قیامت کے دن جب ہر طرف اندھیرا ہوگا، اس سفید ریش کی داڑھی کے بال مصباح اور روشنی کا کام دیں گے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت کعب بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن کعب بن مرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من شاب شیبة فی الاسلام کانت له نورا یوم القیامہ، رواہ الترمذی والنسائی۔ حضرت کعب ابن مرہ رسول کریم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص حالت اسلام میں بوڑھا ہوتا ہے، اس کا بڑھاپا قیامت کے دن نور کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ یہ ترمذی اور نسائی کی روایت ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، وعن عائشہ قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد وكان له شعر فوق الجمة ودون البفرة، رواه الترمذی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں اور رسول کریم ایک ہی برتن میں نہایا کرتے تھے، یعنی پانی سے بھرا ہوا ایک ہی برتن ہم دونوں کے درمیان رکھا رہتا تھا، اور حضور علیہ السلام کے سر کے بال جمعہ کے اوپر اور وفرا کے نیچے ہوا کرتے تھے۔ یہ ترمذی کی اور نسائی کی روایت ہے۔ اس کی توضیح کے اندر شارحین کرام کچھ یوں رقم تراز ہیں۔ من اناء واحد، ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ ایک برتن سے باری باری الگ الگ غسل فرماتے، ایک ساتھ مراد نہیں ہے، اور اگر ایک ساتھ مراد لیا جائے تو بیچ میں پردہ ہوگا۔ جیسے چادر لٹکا دی تو ایک طرف مرد اور ایک طرف عورت، درمیان میں برتن، یا پھر رات کے وقت میں اندھیرا ہوتا ہے وہ وقت مراد ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں نے زندگی بھر حضور علیہ السلام کا سطر نہیں دیکھا، تو حضور علیہ السلام تو ان سے بھی زیادہ حیادار تھے، تو آپ نے کیسے سطر دیکھا ہوگا؟ لہو شعر فوق الجمۃ، حضور علیہ السلام کے سر کے بال مختلف اوقات میں مختلف انداز میں ہوتے تھے۔ احادیث میں آپ کے سر کے بالوں کے لیے 3 الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ پہلا لفظ جمعہ، جیم پر پیش ہے، میم پر شد ہے۔ یہ سب سے لمبے بال ہوتے ہیں جو کندھوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا لفظ لمہ، یہ لام پر زیر ہے، میم مشدد ہے۔
یہ درمیانہ متوسط درجہ کے بال ہوتے ہیں جو کندھوں کے قریب تک پہنچ جاتے ہیں، اور اس کے بعد تیسرے نمبر کے بال وفرا، واو پر زبر ہے، فا ساکن ہے، را پر زبر ہے، یہ سب سے چھوٹے بالوں کو کہا جاتا ہے جو کان کی لو تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس مجموعہ کے لیے جلب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی جمع لما وفرا، اعلیٰ سے ادنا کی طرف ترقی ہے۔ علامہ طیبی فرماتے ہیں البفرۃ الشعرۃ الی شحمۃ الاذن والجمۃ الی المنکب واللمۃ التي المت بالمنکبین۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کچھ یوں فرماتے ہیں، حدیث کو آسانی سے سمجھنے کے لیے کچھ ایسے سمجھ لیجئے کہ جمعہ سب سے لمبے بال ہوتے ہیں اور وفرا سب سے چھوٹے بال ہوتے ہیں، اور لما یہ متوسط بالوں کو کہا جاتا ہے۔ فوق الجمعہ کا مطلب یہ ہے کہ کامل جمعہ سے کچھ اوپر تھے، جمعہ کی حد تک نہیں آتے تھے، اور دون الوفرا میں دون یہ ادون کے معنی میں ہے، یعنی وفرا سے کچھ نیچے تھے تو کندھوں سے کچھ اوپر ہوئے، اور کان کی لو سے کچھ نیچے متوسط درجہ کے تھے جو لما کہلاتے ہیں، اور یہی بیان کرنا مقصود ہے۔ ابو داود شریف کی روایت میں دون الجمہ فوق الوفرا کے الفاظ آئے ہیں جو اس مطلب کو خوب واضح کرتے ہیں کہ جمعہ سے کم اور وفرا سے زیادہ جو لما کا درجہ ہے۔ حضرت عبدالحق محدث دہلوی نے جو الفاظ کے دیگر مطالب اور مفاہیم بیان کیے ہیں ان کی بھی صحیح تفسیر یہی ہے کہ جمعہ کا مطلق لفظ جو ہے وہ بالوں پر بولا جاتا ہے، جیسے کہ اگلی روایات کے اندر بھی آ رہا ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے شعر مبارک کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے اور ان کی مختلف کیفیات یعنی جمعہ وفرا لما کو ذکر کیا گیا ہے۔